بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين۔ سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 کی آیت نمبر 41 سے لے کر 54 تک، آیت نمبر 41 سے لے کر 56 تک۔ تو قیامت کے دن پوری انسانیت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ مقربون، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال۔ 2 کا بیان ہو گیا، اہل جنت کا بیان ہو گیا۔ اب آج جو ہے وہ لوگ جو فیل ہو جائیں گے اور بازی ہار جائیں گے۔ یہ امتحان گاہ ہے جو اللہ نے ہمیں یہاں اتارا ہے، تو یہاں ہر شخص جو ہے عمل کر رہا ہے، آگے بدلے کی دنیا ہے۔ جیسے یہاں آنے میں کوئی کسی کا دخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پروگرام سے، اپنے نظام سے، اپنے اختیار و ارادے سے لوگوں کو اتارتے ہیں اور لوگوں کو یہاں سے لے بھی جاتے ہیں۔ نہ آنے میں کوئی دخل، نہ جانے میں کوئی دخل، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی مہلت عمل جو ہے دے دیا ہے، اختیار اور آزادی دی ہے عمل کی خاطر، مرنے جینے کی نہیں، صحت اور بیماری کی نہیں، بڑھاپے اور جوانی کی نہیں، ان چیزوں میں کوئی اختیار نہیں۔ جیسے اور تمام مخلوق جو ہے مجبور ہیں، ویسے انسان بھی مجبور محض ہیں۔
کوئی اختیار نہیں جوانی اور بڑھاپے کے لانے میں، موت و حیات کے بارے میں کوئی اختیار نہیں انسان۔ فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، رہے بائیں ہاتھ والے جن کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ بازی ہار چکے ہیں اور فیل ہو گئے۔ ما اصحاب الشمال، ان کی بدقسمتی کو کیا پوچھتے، بڑے بدقسمت لوگ ہیں۔ ما اصحاب الشمال کا ترجمہ نہایت بدقسمت لوگ ہوں گے۔ اور وہاں سورہ حاقہ میں فرمایا یہ لوگ تمنا کر رہے ہوں گے کاش کہ مجھے میرے حساب کا پتہ ہی نہ چلا ہوتا کہ میرا رزلٹ ہے کیا، پتہ ہی نہ چلا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اور موت آتی اور میرا صفایا کر جاتی، اور وہ جو موت آئی تھی وہی کافی تھی، دوبارہ زندگی نہ ملتی تو اچھا تھا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کچھ بھی نفع نہیں دیا، اتنا مال ہم نے دنیا میں کمایا تھا، ذرا بھی تو نفع دیا ہوتا۔ ہلک عنی سلطانیہ، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری چودھراہٹ میں اسی نے تو ہمیں برباد ہی کیا ہے، ہمارے عہدے نے، ہماری بادشاہت نے، ہمارے مال ہی نے ہمیں برباد کیا، وہی ہمیں لے ڈوبی۔ ہلک عنی سلطانیہ، وہاں نقشہ کھینچا گیا تھا۔ فرمایا کیا کہتے ہو اور کیا پوچھتے ہو ان کی بدقسمتی کا۔ ما اصحاب الشمال کا ترجمہ کیا ہے بھائی ان کی بدقسمتی میں سے کچھ بیان کیا جائے؟ کہا سن لو، فی سموم و حمیم۔ سموم کے معنی آتے ہیں گرم ہوا، نہایت گرم ہوا، لو، جہنم کی تپش کی وجہ سے۔ دیکھیے جو جہنم کی باتیں اب اہل اصحاب الشمال کے بارے میں بیان ہوں گی نا، وہ مہمانی کے طور سے، جیسے ہمارے یہاں کوئی مہمان جاتا ہے تو پانی پہلے لاتے ہیں نا، کھانا اس کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کا عذاب بیان کر لیا تو فرمایا ہادہ نزل، یہ تو پن پیاؤ تھا، ہماری زبان میں پن پیاؤ تھا، ابھی اصل عذاب کو آگے باقی۔ ہادہ نزل، نزل کہتے ہیں اس چیز کو جو مہمان جاتا ہے تو شروع میں لے آتے ہیں، پانی ہے اور بسکٹ ہے اور نمکین ہے، یہ لفظ ہے قرآن میں۔ ہذا نزل، نزل کہتے ہیں وہ اول وہلہ میں، ابتدا میں جو مہمان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ماحول بنانے کے لیے، تاکہ بھائی کھانے ہونے کا ماحول بناؤ، وہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کیا عذاب بیان ہو رہا ہے مہمانی کے طور سے، باقی اصل عذاب آگے ہے۔ اور یہ وہ پروگرام ہے جس کو کوئی فیل نہیں کر سکتا، نہ کوئی نکل بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی غائب ہو سکتا ہے، نہ کوئی لڑ کر نکل سکتا ہے، کسی بھی اعتبار سے نکل نہیں سکتا۔ یہ کس کا نظام ہے بھائی؟ اللہ کا۔ یہاں کوئی دم نہیں مار سکتا ہے، نہ کوئی کسی کی سفارش کر سکتا ہے، زبان نہیں کھول سکتا۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، کلام نہیں کر سکے گا رحمان کی اجازت کے بغیر۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، بھلا مجال کس کی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کے لیے زبان کھول دے۔ کسی پیر و فقیر میں ہمت ہی نہیں ہوگی، انبیاء میں بھی کوئی ہمت نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہ دیں۔ فرمایا فی سموم، سموم کہتے ہیں گرم ہوا، نہایت گرم ہوا، اس کے اندر ان کو اتارا جائے گا۔ فی سموم و حمیم، اور نہایت گرم پانی، حمیم کہتے ہیں نہایت گرم، جو اپنی گرمی میں انتہا کو پہنچا ہوا پانی، وہ لایا جائے گا پینے کے لیے۔ اور کوئی آرام دہ اور فرحت بخش جگہ میں ان کو نہیں اتارا جائے گا شروع میں، ابھی تو جہنم میں نہیں گئے، ابھی تو پہنچے ہیں۔ فی سموم و حمیم، اور کہاں ہوں گے؟ بہترین کسی سائے میں بیٹھایا جائے گا ان کو، نہیں، وظل من یحموم، نہایت سیاہ دھوئیں کے سائے میں ان کو بیٹھایا جائے گا۔ ظل کے معنی سائے کے ہیں، یحموم کے معنی آتے ہیں دھواں، اور بھی سیاہ دھواں۔ دھوئیں کے نہایت سیاہ اور کالے دھوئیں کے سائے میں ان کو بیٹھایا جائے گا۔ دھواں
کالا کب نکلتا ہے؟ جب بدبودار ہو، پلاسٹک وغیرہ اس میں پگھل رہی ہوں، تب وہ کالا ہوتا ہے۔ لکڑی کا جو دھواں ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے، لیکن وہ جو آپ ٹائر جلا دیجئے اور اس طرح کی بدبودار چیزیں جلا دیجئے تو پھر کالا دھواں نکلتا ہے، اسی لیے کالا دھواں۔ یحموم کے معنی آتے ہیں کالے دھوئیں۔ معلوم ہوا کہ اس میں بدبو بھی ہوگی، خالی دھواں ہی نہیں ہوگا، نہایت بدبودار کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ اور وہاں جنتی کس کے سائے میں تھے؟ بہترین درختوں کے سائے میں، جس کا سایہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، اوپر ہی تو آیا تھا وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، لمبے سایوں میں ہوں گے، درختوں کے سایوں میں، وہ بھی جنت کا درخت یہاں کا نہیں۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، لا بارد، کسی ٹھنڈک کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ بارد مانے ٹھنڈا، عربی کے اندر بارد کے مانے ٹھنڈا، لا بارد، لا بارد، کسی ٹھنڈک کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ جتنی بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں بتائیے اس میں ٹھنڈک ہے؟ سموم، لوح، حمیم، گرم پانی، نہایت گرم پانی، وَظِلٍّ، کالے دھوئیں کے سائے میں۔ یہاں کوئی ٹھنڈک، کسی ٹھنڈی چیز کا بیان ہوا نہیں۔ لا بارد، کسی ٹھنڈک کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ ولا کریم، کسی رحم و کرم کا کوئی معاملہ نہیں۔ ولا کریم، کسی آرام دہ چیز کا کوئی معاملہ نہیں، فرحت بخش چیزوں کا معاملہ ہے ہی نہیں وہاں ان کے لیے، جس سے وہ خوش ہو جائیں، آرام مل جائے نا۔ نہ کوئی آرام دہ چیز ان کے لیے چیز ہوگی، نہ فرحت بخش کوئی چیز ہوگی ان کے لیے۔ ولا کریم، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، مترفین کے معنی ہے متنعمین من الحرام والفواحش۔ دنیا کے اندر جرم کیا تھا ان کا؟ دنیا کے اندر جب تک تھے تو بے پرواہ تھے اس پروگرام سے جہاں آج پہنچے ہوئے ہیں۔ جہنم و جنت جو معاملہ ہے، اس سے بالکل بے پرواہ ہو کر زندگی گزارے تھے، اور حرام اشیاء سے خوب فائدہ اٹھاتے تھے، ذرا بھی تکلف حرام چیزوں میں کرتے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ یقین تھا ہی نہیں آخرت کا۔ اس لیے حرام چیزیں آ گئی تو بس آنے دو، ذرا بھی اللہ کا خوف اور ڈر ان کے اندر حرام کے استعمال سے نہیں تھا۔ مترفین کا مطلب ناز و نعمت میں جو بھی نعمت آ جائے سب کا استعمال کرتے تھے، بلا تفریق حلال و حرام۔ مترفین، یہ جرم تھا۔ اور کیا کرتے تھے یہ؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور اصرار کرتے تھے۔ یسرون، وہی ترجمہ کر رہا ہوں جو ہمارا استعمال ہے۔ یسرون، اصرار کرتے تھے کس چیز پر؟ علی الحنث العظیم، بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، یعنی وہی کرتے تھے، یعنی ذرا بھی ان کو کوئی تکلف اور اللہ کا خوف ان کے اندر تھا ہی نہیں، تو ایسی بات ہے اصرار ہی کر رہے تھے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک، یعنی شرک پر مصر تھے، بت پرستی کرتے تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، اور نسلم بعد نسلم کرتے تھے۔ آبائی دین تھا ان کا، یہ کبھی سوچا ہی نہیں۔ حنث العظیم کا مطلب یہی ہوگا نا بھائی، ان الشرک لظلم عظیم، ایسی بات ہے۔ حنث عظیم تو وہی ہے، بڑا گناہ، بڑے گناہ پر مصر تھے، کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ شرک ہے، مورتی پوجا ہے، غیر اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکانا ہے، چاہے قبروں کے سامنے ہی کیوں نہ ہو، جو مسلمان کر رہے ہیں۔ حنث العظیم، بڑے بڑے گناہ، یا یوں کہیے وہ تو ہے ہی ہے شرک، شرک کے ساتھ کبیرہ جو گناہ ہے اس پر بھی اصرار کرتے تھے۔ نمبر 3، الفواحش، بے حیائیوں پر مصر تھے۔ الفواحش، اس کو الگ سے بیان کیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، 3 چیزیں یہ ہو گئیں جس کا اللہ حکم دیتے ہیں، اور 3 چیزوں سے اللہ روکتے ہیں۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، سب سے پہلی چیز اس میں فحشا ہے، بے حیائیوں سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کو اللہ نے الگ سے دیا۔ اس سے اپنے آپ کو بھائی بہت دور رکھو، اللہ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی دیکھیے کتنے لوگ موبائل پر فحش تصویریں دیکھتے ہیں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، اس لیے اس کو الگ سے بیان کرتا ہے۔ جہاں بھی بیان ہوتا ہے تو فحشا کا، بے حیائیوں کا بیان اللہ الگ سے کرتے ہیں۔ حالانکہ منکر میں وہ چیز آتی ہے،
لیکن پھر اس کو الگ سے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت سنگین جرم ہے اللہ کے نزدیک. علی الحنث العظیم، بڑے بڑے گناہوں پر شرک ہے. اسی طریقے سے فحشا ہے، فواہش ہے، بے حیائیاں ہیں، کبیرہ گناہ ہے، اس پر اصرار کرتے تھے. ذرا بھی کوئی تکلف نہیں تھا اس سے باز آ جائے. اور کیا عقیدہ تھا ان کا؟ یہ تو بتایا، ان کا جرم بتایا کہ یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں آج. وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ وجوہات اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس سے باز آ جائیں. دنیا کے اندر بہت قیمتی وقت ہے. فرمایا وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور ان کا عقیدہ یہ تھا جب ان کو کوئی سمجھاتا تھا، پیغمبر سمجھاتے تھے یا کوئی سمجھانے والا سمجھاتا تھا، کبھی کان میں بات پڑتی تھی، اللہ تعالیٰ کان تک بات پہنچا دیتے ہیں ہر ایک کے بھائی کسی بھی بہانے سے. تو کیا کہتے تھے اس پر؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ، تو اس وقت کہا کرتے تھے جب ان کو بتایا جاتا تھا کہ اس زندگی کے پیچھے زندگی ہے، آخرت ہے، حساب و کتاب ہے، جنت و جہنم ہے، جزا اور سزا ہے. جب ان کو بتایا اور سمجھایا جاتا تھا تو اس کے جواب میں یہ کہتے تھے. کیا کہتے تھے بھائی؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ارے جب ہم مر جائیں گے، اِذَا مِتْنَا، جب ہم مر جائیں گے، تُرَابًا کیا، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے. یہ طے ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کیا ہوتا ہے بھائی؟ سب مٹی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن نے اور کوئی چیز نہیں بیان کی ہے، یاد رکھیں. قرآن نے اور کوئی فلسفہ نہیں بیان کیا. ہر ایک کے لیے ایک ہی فلسفہ ہے، کیا؟ مریں گے اور مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ کر ایک دن مٹی. تبھی تو اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی بھائی. مٹی ہو جائیں گے اور اللہ کے ایک اڈر سے سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ اپنی قدرت ہی تو ظاہر کرنا چاہتا ہے. آپ کیسے قدرت والے؟ خالی ایک آواز، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ڈانٹ ہوگی، خالی ایک ڈانٹ، جس پر کیا ہو جائے؟ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، دوسرے لمحے ساری انسانیت میدان میں نظر آئے گی. سبحان اللہ وبحمدہ. یہ ہے اللہ اپنی قدرت ہی تو دکھانا چاہتا ہے. ہم کیسی طاقت والے، ہماری آواز میں، ہمارے ایک بول میں، ہمارے ایک کلمہ کن میں کتنی زبردست طاقت ہے. اور پوری کائنات کے لیے اللہ کو مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، خالی کن کی ضرورت ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی بھی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تو بس یہ کہہ دیتا ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی. تو فرمایا ان کا عقیدہ یہ تھا دنیا میں کہ جب ہم مرا جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں رہ جائیں گے، وہ بھی چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد چورا چورا ہو جائیں گی. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہم دوبارہ اٹھا دیے جائیں گے؟ یعنی ہم اٹھائے نہیں جائیں گے. مذاق اڑاتے تھے جب پیغمبر بتاتے تھے کہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، حساب لیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، جزا اور سزا ہوگی، تو اس کا مذاق اڑاتے تھے. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو ہم دوبارہ اٹھا دیے جائیں گے، یعنی کچھ بھی نہیں ہونا ہے. آگے کیا کہتے تھے؟ اَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے باپ دادا بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے جو ہم سے ہزاروں برس پہلے مر چکے؟ ہمارے باپ دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا پیچھے، وہ بھی اٹھائے جائیں گے، وہ تو ان کی تو ہڈیاں بھی نہیں بچی ہوں گی. یہ کہا کرتے تھے. اَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے آباء و اجداد اوپر تک وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ یعنی کچھ بھی نہیں ہونا ہے. یہ سب ایسے ہی باتیں ہیں، جادوئی باتیں ہیں، اور قرآن جادو بیان کرتا ہے. اور اس کے پیش کرنے والے جادوگر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ ساحر، جادوگر ہے. ایسی باتوں کو سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے تھے آپ کو؟ جادوگر. بھائی جادو ہی کی باتیں ہیں. ایک حکم سے مٹی کے اندر سے انسان اگر نکل جائے تو جادو نہیں ہے؟ تو ان باتوں کو کیا کہتے تھے کفار مکہ؟ جادو. ارے کفار مکہ ہی نہیں کہتے تھے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے بھائی. کیسے؟ ہمارے عمل بتا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں مسجد میں کتنے لوگ آ رہے تھے شروع میں، کہاں گئے سب غائب. ابھی رمضان چل بھی رہا ہے جبکہ تھوڑے سے لوگ بچے ہوئے. یہ عقیدہ، یہ عمل ہمارا بتا رہا ہے کہ ہم بھی ان چیزوں میں شک میں پڑے ہوئے. کون دیکھا ہے؟ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. تبھی تو بستروں پر لوگ سو رہے ہیں، اور نہ اٹھ کر کہاں ہوتے وہ اس وقت؟ اللہ کے سامنے ہوتے. یہ تو ان کا نام آ رہا ہے، لیکن کہا سب سے جا رہا ہے، دعوت سب کو دی جا رہی ہے. اَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ،
کیا ہمارے آباء و اجداد جو پہلے چلے گا، الاولون مانے جو پہلے مر گئے ہم سے، وہ بھی اٹھائے جائیں گے مٹی ہونے کے بعد، ان کی ہڈیاں گل سڑ جائیں گے تب بھی اٹھائے جائیں گے؟ کیا مطلب ہے کہ یہاں بات رک گئی، یعنی کچھ بھی نہیں ہونا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، جب مل گئے سڑ گئے کون اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہتے تھے کافر؟ من یحیی العظام وہی رمیم، ارے ان ہڈیوں کو جو چورا چورا ہو چکی ہیں 10 سال کے بعد، ان میں جان کون ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے؟ اولم یروا من یحیی العظام وہی قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان نادانوں سے کہ جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ہے وہی تمہیں دوبارہ پھر پیدا کر دے گا۔ پہلی بار بغیر نمونہ کی جب اس نے پیدا کر دیا تو سمپل اور نمونہ آ جانے کے بعد تو اور آسان ہو گیا بھائی، وہو اہون علیہ، پہلی بار مشکل تھا وہ تو اللہ نے کر کے دکھا دیا، دوبارہ تو اور آسان ہو گیا، کیوں نہیں اٹھا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے پیغمبر آپ کہیے، ان کو سمجھائیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتائیے، سمجھائیے کیا؟ ان الاولین والآخرین لمجموعون، اولین ہو یا آخرین ہو، جو آ چکے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر جو آئے ہوئے ہیں، جو آئیں گے آخرین، قیامت تک جو آئیں گے، لمجموعون، سب کو ہی ضرور بالضرور جمع کریں گے ہم میدان حشر میں، دوبارہ اٹھائیں گے۔ لمبعوث، لمجموعون اے لمبعوث، سب کو دوبارہ اٹھائیں گے، اٹھا کر سب کو جمع کریں گے، یہ ہے ہمارا نظام۔ لمجموعون اور لام لگا ہوا، ضرور بھی ضرور یہ ہوگا تاکید کے لیے، یہ ایک لام لگا دیا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ خالی جمع کریں گے نہیں، ضرور بھی ضرور جمع کریں گے، اس میں کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں، لمجموعون۔ لیکن کب جمع کریں گے؟ الی میقات، ایک متعینہ وقت ہے اس کا، ایک متعینہ ٹائم ہے، ایک متعینہ دن ہے، یوم معلوم بھی ہے، اس کا دن بھی متعین ہے، اس کا ٹائم بھی طے ہے۔ اللہ اکبر! لیکن کس کے علم میں؟ اللہ کے علم، کسی کے علم میں اور نہیں ہے یہ۔ الی میقات مانے ٹائم بھی طے ہے، قیامت کب آئے گی، اور دن بھی طے ہے، تاریخ بھی طے ہے، اور ٹائم بھی طے ہے، دوپہر میں آئے گی کہ شام میں کہ رات میں کب شروع ہوگی، یہ ٹائم بھی۔ میقات سے مطلب ہے یہ، میقات مانے متعین، وقت متعین، میقات وقت ایک دم متعین ہے، کون سے وقت، کون سے سیکنڈ، کون سے گھنٹے میں قیامت شروع ہوگی، اور یوم معلوم دن بھی طے ہے، لیکن کس کے علم میں؟ فی علم اللہ، اللہ کے علم میں، عند اللہ، اللہ کے علم، اور کسی کے علم میں نہیں ہے یہ بات۔ فرمایا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر یقیناً اے بھٹکے ہوئے، ایھا الضالون مانے اے صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے لوگوں، قرآن سے بھٹکے ہوئے لوگوں، المکذبون جو قرآنی پروگرام کو جھٹلا رہے ہو، قرآنی نظام کو مانتے نہیں ہو، جھٹلاتے ہو اور اس سے بھٹکے ہوئے ہو، صراط مستقیم سے۔ صراط مستقیم کیا ہے بھائی؟ صراط مستقیم یہ کتاب ہے جس سے اکثر لوگ دور ہیں۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ ہے سیدھا راستہ، اسی تو کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ صراط مستقیم ہے جس کو تم بار بار سورہ فاتحہ میں مانگتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا سچا راستہ دکھا۔ اللہ نے کہا تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی، گھبراؤ نہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب حاضر ہے، اور کتاب بھی ایسی دے رہا ہوں ہدایت کے لیے، تمہاری دعا قبول کر کے کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک اور شبہے کی بات نہیں ہے۔ ہدن لو، ہدایت نامہ حاضر ہے، ہدن للناس ہے، سارے انسانوں کے ہدایت کے لیے ہے۔ ھذا بلاغ للناس، تمام انسانوں کے لیے پیغام علم و عمل ہے، علم بھی حاصل کرو پھر عمل کرو اس پر۔ اے جھٹلانے والو، اے گمراہ لوگو جو بھٹکے ہوئے ہو، کہاں سے؟ صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہو۔ صراط مستقیم یعنی اللہ کی کتاب سے۔ المکذبون، اور اس کو جھٹلاتے ہو، نبی کو جھٹلاتے ہو، کتاب کو جھٹلاتے ہو، اس کی باتوں کی طرف سے شک میں ہو۔ سنو اپنا انجام، سنو اپنا انجام سنو۔ لآکلون من شجر من زقوم، تم ضرور بھی ضرور زقوم کے درخت سے کھاؤ گے۔
یہ زقوم کا درخت کیا ہے بھائی؟ اس کا تعارف اللہ تعالیٰ نے 23ویں پارے سورہ صافات میں کرایا ہے. سورہ صافات یہ 23ویں پارے میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں زقوم کا تعارف کرایا کہ زقوم کیا چیز ہوتی ہے. سورہ صافات ہے اور آیت نمبر ہے، پھر تعارف دیکھ لیں. حالانکہ گزر چکا ہے لیکن یہ باتیں ذہن میں نہیں رہتی ہیں. ہاں تو زقوم کا درخت، زقوم کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کرایا 23ویں پارے میں. کہاں چلا گیا؟ خیر، آیت نمبر فی جنات مکرمون علی سرر متقابلین. ہاں یہ آ گیا. یہ آیت نمبر ہے بھائی 64، آیت نمبر 64، سورہ نمبر 37، 30 اور 7، سورہ نمبر 37 آیت نمبر 64. فرمایا زقوم کیا چیز ہے؟ سنو، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم. آیت نمبر 64، 6 اور 4. فرمایا انہا شجرہ، زقوم کیا ہے؟ زقوم دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کی تفسیر جو ہے خود بیان کرتا ہے. کسی پر اللہ نے چھوڑا نہیں اس کی تفسیر. اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ قرآن کی خود بیان کرواتا ہے. انہا، جو بچوں کو حافظ بنایا جاتا ہے نا، وہ اسی مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے حافظ ہونے کے مقصد کو نہیں جانتے، بس رٹ لیے، اس کے آگے کچھ نہیں جاننا چاہتے. بھائی حافظ کرائے بھائی اتنی محنت کیوں کرائی جاتی ہے؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کی تفسیر اللہ نے کہاں کہاں. فرمایا انہا شجرہ، زقوم جو ہے ایک ایسا درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، جو نکلے گا جہنم کی جڑ سے. کہاں سے نکلے گا بھائی؟ جہنم کے نیچے سے، جڑ سے، جہنم کی تہ سے نکلے گا. جڑ سے یعنی تہ سے نکلے گا. اللہ اکبر! اتنی زبردست آگ سے اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ وہاں سے درخت اگا دے گا ہرا بھرا. کافروں کے لیے یہ بھی ایک آزمائش ہے، وہ اس کو مانیں گے؟ ایک تو آگ بتاتے ہو، آگ میں جاؤ گے، دوسرے وہاں بتاتے ہو ہرا بھرا درخت اگ جائے گا. وہاں کوئی ہرا بھرا درخت ہوگا؟ یہ اللہ کی قدرت کو نہ ماننے والی بات ہے. تخرج فی اصل الجحیم، جہنم کی جڑ سے اگے گا وہ درخت. طلعھا، اس کی جو شاخیں ہیں، کأنہ رؤوس الشیاطین، جیسے شیطان کا سر ہوتے ہیں نا ویسے ہوگا. عجیب عجیب شیطان کا سر جو ہے دیکھے ہوں گے، اب تو دکھاتے ہیں، عجیب سین کی طرح وہ نکلے رہتے ہیں. اسی طرح جو ہے اس درخت کے جو شاخیں ہیں اس میں پھل اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے، وہ ان کا کھانا ہوگا. فإنہم لآکلون منہا، اور وہ اس درخت سے جہنمی کھائیں گے اور اپنا پیٹ بھریں گے، کھائیں گے اور اپنا پیٹ بھریں گے. ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر جب پانی مانگے تو کھولتا ہوا گرم پانی جو دیا جائے گا تو اسی درخت کی آمیزش ہوگی، اسی درخت کو ملا کر دیا جائے گا. اس کا عرق جو ہے نکال کر کے اور پانی میں ملا کر دیا جائے گا، جو اور جگہوں میں نہیں ہے، یہیں ہے. اللہ اکبر! اور پھر اس کے بعد ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. پھر کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی یہ جو کچھ اوپر بیان ہوا ہے وہ تو ابتدائی، جس کو ہم نے کہا پنپیاؤ ہے. اصل تو ان کو جہنم کی طرف ابھی نہیں لے جائے گا، ابھی تو ان کو بیٹھایا گیا ہے جیسے مہمان کو بیٹھایا جاتا ہے. کہاں کہ بھائی یہاں پانی پینے کا انتظام ہے اور کھانے کا انتظام کہیں اور ہے، وہاں چلتے ہیں. تو پانی پینے کا انتظام تھا. پھر اب فرمایا ثم ان لہم علیہا ثم ان مرجعہم، پھر انہیں رجوع کیا جائے گا، لے جایا جائے گا. کہاں لے جایا جائے گا؟ الی الجحیم، جہنم کی طرف. معلوم ہوا جہنم میں جو ان کی اصل جگہ ہے، وہاں جانے سے پہلے یہ عذاب بیان ہو رہا ہے. ابھی بھی جو بیان وہاں ہم کر رہے ہیں سورہ واقعہ میں، وہ بھی جو ہے شروع کا ہے. وہ جہنم میں لے جانے کے بعد جہاں کھانا ہے اصل، وہ تو جو ہے آگے ہے. فرمایا لآکلون من شجر من زقوم، زقوم سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جہنم کی جڑ سے اگنے والا درخت، جس کی شاخیں کیسے ہوں گی، جس کے پھل کیسے ہوں گے، جیسے شیطان کی سینگ ہوتے ہیں، ایسے اس کے پھل ہوں گے، نوک دار. فرمایا کہ وہ لآکلون، اے بھٹکے ہوئے لوگوں،
اے قرآن کو جھٹلانے والوں، اے آخرت کو جھٹلانے والوں، المکذبون لآکلون، لام لگا ہوا، لام کا مطلب ضرور کھاؤ گے اس میں سے، ایسا نہیں ہے کہ بھاگو گے، کھاؤ گے اس میں سے، ضرور کھاؤ گے۔ من شجر من زقوم، زقوم کا درخت تم کھاؤ گے، ایک وقت آئے گا جب ہم دوبارہ اٹھائیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ فمالئون منها البطون، اور اس درخت سے اپنا پیٹ بھرو گے، تھوڑا موڑا نہیں کھاؤ گے، پیٹ بھر کر کے کھاؤ گے۔ اللہ کیسے کھائے گا انسان، لیکن کھائے گا، سزان کھائے گا۔ فمالئون منها البطون، کھانے کے بعد پانی بھی تو پیتا ہے نا۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر جب اس کو کھانے کے بعد پانی طلب کریں گے تو نہایت کھولتا ہوا گرم پانی اس پر ان کو دیا جائے گا اور وہ اس کو پئیں گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، کیسے پئیں گے بھائی؟ فشاربون شرب الہیم، ایسے پئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ ہیم کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کو پیاس کی بیماری ہو، ہر اونٹ کو نہیں کہتے ہیم، ہیم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کو پیاس کی بیماری ہو، جتنا پیتا جائے لیکن اس کا پیٹ پانی سے نہیں بھرتا ہے۔ جہنمی کو پیاس کی بیماری بھی ہوگی اور وہ اسی کھولتے ہوئے گرم پانی کو پئیں گے، گھٹا گھٹ پئیں گے اونٹ کی طرح۔ فشاربون شرب الہیم، وہ پئیں گے ایسے ہی جیسے پیاسا اور بیمار اونٹ، پیاس کی بیماری جو ہوتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں، استسقا پتہ نہیں کچھ کہتے ہیں، بہرحال اس اونٹ کی طرح جہنمی گھٹا گھٹ پانی پئیں گے۔ ادھر وہ پی رہے ہوں گے، ادھر ان کی اتڑیاں جو ہے کٹ کٹ کر کے باہر آ رہی ہوں گی، نہایت کھولتا ہوا گرم پانی۔ یہ ان کا کھانا اور پانی ہو گیا۔ اب آگے سنیے اگلی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ھذا نزلہم، یہ جو کچھ ہے یہ مہمانی کے طور سے ہے، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، پن پیاؤ ہے، اصل عذاب نہیں، جہنم میں تو آگے لے جایا جائے گا۔ ھذا نزلہم یوم الدین، قیامت کے دن، انصاف والے دن، یوم الدین مانے قیامت کے دن، انصاف والے دن، جزا اور بدلے کے دن، جزا اور بدلے کے دن، یہ تو ان کا نزل ہے، یہ تو ان کی تھوڑی سی ضیافت ہوئی ہے، مہمانی ذرا سی ہوئی ہے، آگے اصل جو مہمانی ہے وہ آگے ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن مجرموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، باغیوں اور طاغیوں اور سرکشوں کو ایسا عذاب ہم دینے والے ہیں جس کا تصور نہیں کر سکتا کوئی۔ جیسے ہم جنتیوں کو ایسی نعمتیں دینے والے ہیں کہ یہاں رہتے ہوئے اس کا کوئی تصور انسان نہیں کر سکتا ہے، ایسے ہی عذاب بھی اللہ نے کہا ہم ایسا عذاب اور ایسا باندھنے والے ہیں، ان کو ایسا جکڑنے والے ہیں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے انسان۔ یہ سب قرآن میں بیان ہوا ہے، لا ریب کتاب کا حصہ ہے بھائی۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ قیامت کے دن، جزا اور بدلے کے دن ان کا نزل ہے، ان کی ضیافت ہے ذرا سی۔ اب سوچو کہ اصل مہمانی کیا ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ جب ہم اتنے زبردست قادر ہیں، اور یہاں قدرت میں غور کرو گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہم دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتے۔ جو اللہ ایسی چیزیں کر سکتا ہے تو وہ اللہ دوبارہ انسان کو کیوں نہیں اٹھائے گا، اور جزا اور بدلہ کیوں نہیں ہو، جہنم اور جنت میں کیوں شک کرتے ہو۔ آگے قدرت کاملہ کا بیان شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و